أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورہ النساء آیت نمبر 84. فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست امر ہو رہا ہے. دنیا کے عظیم ترین حکمران، ہر طرح سے کمال حاصل کرنے والی شخصیت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جو نبیوں کے امام ہیں، سید المرسلین ہیں، اصل الرسول، یعنی ایک ایسا رسول جن کی رسالت پر باقی انبیاء کو بھی ایمان لانے کا حکم ہے. جس طرح کہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب تمہارے پاس میرا عظیم الشان رسول آ جائے اور تمہارا اس وقت آفتاب نبوت چمک رہا ہو تو تم ساروں نے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ساروں نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے راہ جہاد میں اور دین کے پھیلانے میں. اس اللہ تعالیٰ کے معاہدے اور میثاق کے ساتھ تمام انبیاء نے وعدہ پکا کیا، تو اس پر عمل کرنے کے لیے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے. ایسا نبی جو اصل الرسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا حکمران کہ ان سے بڑا کوئی حکمران نہیں آئے گا. ان کو حکم ہو رہا ہے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر. تو دنیا کے چھوٹے چھوٹے حکمران وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ. پھر یہاں مزید فرمایا لا تکلف الا نفسک. اے میرے پیغمبر، آپ صرف اپنے آپ کے ہی مکلف ہیں، آپ صرف اپنے آپ کے ہی ذمہ دار ہیں. یعنی راہ جہاد میں آپ کا کوئی ساتھ دے یا نہ دے تب بھی آپ نے جہاد کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باقیوں کو زبردستی ساتھ نہیں لے جانا. وحرض المؤمنین، مومنوں کو ابھارے. وہ ہر ایک اپنا ذمہ دار ہے. وہ جب دیکھیں گے کہ ان جیسی شخصیت کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں، جب یہ بھی اپنی جان اللہ کے دین پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اور کون ہے جو کہے میری جان اتنی قیمتی ہے کہ میں راہ جہاد پر صرف نہ کروں، اللہ کے سامنے اپنا جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار کیوں نہ ہو جاؤں. تو صرف آپ ان کو ترغیب دیں، باقی وہ اپنا فرض خود نبھائیں گے. یعنی آپ اکیلے بھی ہونا تب بھی آپ نے جہاد کرنا ہے. جب جہاد شروع ہو رہا ہے، جب دشمن سامنے للکار رہا ہے، تو اس وقت کرنا کیا ہے؟ تو اس وقت اپنے آپ کو بٹھا رکھنا، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. وہاں اس وقت اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہلاکت میں ڈالنا نہیں ہے. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. دیکھتے ہو نا کہ ہر جگہ کفار کی لڑائی شروع ہے، عذاب دے رہے ہیں. امید ہے کہ اللہ صرف اسی آپ کے کام کی وجہ سے کافروں کی اس تکلیف اور لڑائی کو بند کر دے. کافروں کا منہ بند کرنے کے لیے اور کچھ نہیں. جس طرح کوئی جانور ہے، درندہ ہے، وہ کسی پر حملہ آور ہو جاتا ہے تو ہاتھ باندھ کر بیٹھنا تو مزید اس کو حملہ کے لیے بلانا ہے. جیسے ہی آپ اپنا ہاتھ چلانا شروع کریں گے تو کتا بھی بھاگ جاتا ہے جب اس کے اوپر پتھر پھینکا جائے تو، ورنہ اگر خاموشی سے بیٹھے رہیں تو وہ بھی نوچنا شروع کر دیتا ہے. فرمایا جہاد کرو گے تو ان کافروں کا منہ دوسری طرف پھرے گا. عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا. اللہ خود بھی کافروں کو روک سکتا تھا، اللہ خود بھی کافروں کو سزا دے سکتا ہے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا. اللہ سزا دینے میں، عذاب دینے میں بہت سخت ہے، لیکن اللہ نے وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ،
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تمہاری کتنی حیثیت ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہتا تو خود بدلہ لے لیتا نا، اللہ خود اپنے دین کو نافذ کر سکتا ہے، پیدا خود کر سکتا ہے تو نافذ بھی خود کر سکتا ہے، چلا بھی خود سکتا ہے، بچا بھی خود سکتا ہے، لشکر ابابیل بھیج سکتا ہے، لیکن اللہ تمہیں وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، اللہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کی طرف آتا ہے اور کون ہے جو دین کو پر منافقت کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم ضرور سچوں کو بھی واضح کریں گے کہ کون ہے اتنا سچا کہ اس کو جان تک کی پرواہ نہیں بلکہ اسے صرف اور صرف اپنے دین کی ہی ضرورت ہے، اور کون ہے جو صرف اور صرف اپنے مفاد پرستی کی خاطر دین کو استعمال کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کرام کو، جب آپ میدان بدر میں صف سیری فرما رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ فرما رہے تھے کہ اے میرے صحابہ کھڑے ہو جاؤ، اِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ جنت کی طرف کھڑے ہو جاؤ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے، اتنی بڑی جنت ہے، کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے تھے، جہاد کے لیے خود تیار ہیں اور مومنوں کو ابھار رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں یوں بھی آیا کہ بخاری میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ وصام رمضان، جو بندہ عقیدہ صحیح رکھے، اللہ پر ایمان لائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، نمازوں کو پورا قائم کرے، زکوٰۃ پوری دے اور رمضان کے روزے رکھے، یہی فرض ہیں گھر کے، جو بندہ گھر کی دنیا میں چل رہا ہوتا ہے، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ ہاجر فی سبیل اللہ او جلس فی ارضہ التی ولد فیہا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ حق کر دیا ہے کہ میں اسے ضرور جنت میں داخل کروں گا، چاہے یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرے یا اپنے اسی زمین پر ہی اس کی زندگی گزر جائے جس میں وہ پیدا ہوا، یعنی ایسی کوئی صورت نہیں بنی ہجرت کرنے کی، تب بھی اسے اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ اتنا کام کرنے پر جنت، افلا نبشر الناس بذلک، کیا ہم لوگوں کو خوشخبری سنا نہ دیں؟ فرمایا آگے بھی تو سنو نا، ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، اعد اللہ للمجاہدین، ان 100 درجوں کو اللہ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے۔ بین کل درجتین کما بین السماء والارض، 2 درجوں کے درمیان اتنا ہے جتنا آسمان و زمین کا سفر، یعنی 500 سال کی مسافت۔ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، جب تم اللہ سے جنت مانگو نا تو جنت الفردوس مانگو، مجاہدین والی جنت مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، وہ سب سے مرکزی حصہ ہے جنت کا، جس جنت الفردوس کہتے ہیں، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحابی نے فرمایا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی نا، حضرت ابو سعید کو فرمایا ابو سعید من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو جائے، وجبت لہ الجنہ، تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو سعید اس پر بڑے متعجب اور خوش ہوئے، فقال اعدها علی یا رسول اللہ، فعجب لها ابو سعید فقال اعدها علی یا رسول اللہ۔ حضرت ابو سعید نے بڑے تعجب کے بعد فرمایا اللہ کے نبی دوبارہ یہی خوشخبری سنائی ہے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ سنائی اور پھر فرمایا وَأُخْرَى، ایک اور درجہ بھی ہے، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا الْعَبْدَ 100 دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ، جس کو اللہ تعالیٰ جنت میں 100 درجے اوپر کرے گا، ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض،
ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی وہ کون سا درجہ ہے؟ ما ہی یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا، یعنی جو اللہ کے دین کی اتنی قدر کرتا ہے کہ جان تک کو نچھاور کر رہا ہے، تو پھر اللہ تو اس سے بھی بڑی قدر کرنے والے ہیں۔ اس چھوٹی سی جان دینے کی وجہ سے اللہ 100 درجوں جتنی بڑی جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا اس سے پچھلی آیات میں ہے کہ جو دنیا کی چاہت رکھنے والے ہیں یہ جہاد کیوں نہیں کر رہے، حالانکہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسی سورہ النساء کی آیت نمبر 74 میں فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، انہیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں جن لوگوں نے دنیا کو پسند کر رکھا ہے آخرت کے بدلے میں۔ کبھی تو مر جاؤ گے، اچانک اسی طرح چلے جاؤ گے۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے شہید ہو جائے یا مغلوب بھی ہو جائے نا، یا غالب آ جائے، یعنی یا شہید آ جائے یا فتح ملے گی، کچھ تو ہوگا، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے مالا مال کریں گے۔ اور پھر ڈانٹ پلائی اللہ نے، وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہو کیا کیا ہے تمہیں، اللہ کے راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کچھ ایسے کمزور مرد اور عورتیں اور بچے ہیں، الَّذِينَ يَقُولُونَ، جو کافروں کے ظلم و تشدد میں پڑے ہیں، ربنا، اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہمیں ان ظالموں کی بستی سے نکال، ایسی بستی سے نکال جہاں رہنے والے بڑے ظالم ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اے اللہ ہمارے لیے اپنا کوئی مددگار کھڑا کر، اے اللہ ہمارے لیے کوئی اپنا دوست کھڑا کر۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، مومن تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور یہ جو کافر ہیں یہ شیطان کی راہ میں، طاغوت کی راہ میں لڑ رہے ہوتے ہیں، یہ طاغوت کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو، ان کا جہاد شیطان کے لیے ہے، تمہارا جہاد ایک اللہ کے لیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطان کے دوستوں کے ساتھ لڑو، ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کے مکر و فریب اور اس کی چالوں سے ڈرنا نہیں، وہ بڑی ضعیف چالیں چلتا ہے، تمہارے سامنے اس کی چالیں نہیں چلیں گی۔ منافق کہہ رہا ہوتا ہے قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اللہ جہاد کیوں ہم پر فرض کیا، نعوذ باللہ، ان کو بتاؤ اینما تکونوا یدرککم الموت، مرنا تو تم نے ویسے بھی ہے، بھاگ کر دکھاؤ، کہاں جاؤ گے، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر چونا غچ محلات میں بھی چلے جاؤ موت تو تمہیں وہاں بھی آئے گی، تو پھر راہ جہاد میں عظیم الشان طریقے سے، بہادرانہ طریقے سے اگر جان دے رہے ہو وہ، تو پھر اس سے بہتر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم کیوں نہیں سیکھ رہے دین؟ یہ دین ہے، اس دین کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر کیوں نہیں تدبر کرتے، قرآن پڑھیں تو ان کو سمجھ آئے کہ یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم ہے، تو چھوٹے چھوٹے حکمران مظلوم مسلمانوں کو پستہ دیکھ کر یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، مظلوم مسلمانوں کے خونوں کو بہتا دیکھ کر یہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، حتیٰ کہ یہ بھی حکمران تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے حکم کیا تھا فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کر۔ اور پھر آگے اتنا بھی فرمایا راہ جہاد کرنا کتنا، راہ جہاد میں چلنا اتنا افضل ہے کہ راہ جہاد کی جو ترغیب دے رہا ہے وہ بھی افضل ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا وما علینا الا البلاغ۔